فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے فضل کیا، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب لوگوں کا رستہ اور نہ ظالم لوگوں کا رستہ۔ اگر رستہ ہے تو ایمان والوں کا رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے جو کامیابی والا رستہ ہے۔ اس کو اگر میں سادہ انداز میں گفتگو آپ کے سامنے کر دوں تو بعید از قیاس نہیں ہوگا۔ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ انسان کون ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ انسان یا تو وہ ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، یا پھر جب انسان کی خواہش اس کی عقل کے اوپر اور عقل نبوت کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو پھر انسانیت اس سے مسخ ہو جاتی ہے۔ اگر بات مشکل ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، جب انسان کی خواہش اس کے عقل پر اور اس کی عقل وحی کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسانیت بولے انسانیت مسخ ہو جاتی ہے۔ پھر میں اگر اس کو صحیح مزید سادہ الفاظ میں بیان کروں تو ایسے ہوگا، صورت میں انسان ہوگا، سیرت میں حیوان ہوگا۔ اور یہ میری بات نہیں، تو میرے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَضَلُّ۔ اللہ کہتا ہے جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کو پکڑ کر اپنی عادت عبادت سمجھ کے بناتا ہے، جب وہ سیدھے رستے کو پکڑ کر عادت کو عبادت سمجھ کر چلتا ہے تو پھر فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ زمین پہ چلے تو نیچے پر بچھاتے ہیں، اوپر پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ یوں نہ کہوں جتنا وہ نبوت سے جڑتا جائے گا مقام بلند ہوتا جائے گا، جتنا نبی کی تابعداری میں آتا جائے گا رب فرشتوں سے اس کی شان میں جشن مناتا جائے گا۔ اس لیے اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا رستہ پکڑ، غیر المغضوب، مغضوب لوگوں کا رستہ نہ پکڑ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مغضوب وہ ہوتا ہے جو جانتا ہو اور جان کر مستیاں کرتا ہو۔ سمجھ ہے؟ جو جانتا ہو، جان کر شریعت کو چھوڑتا ہو، وہ مغضوب ہے۔ ظالم وہ ہے تو وہ سادہ ہے بھی مخلص، لیکن بیچارے کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ میں اس پہ شہادت دیتا ہوں۔ ایک قوم تھی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس عبد والوں کا واقعہ جسے
ہم نے ان کے لیے سزا بنا دیا اور آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، ان کے لیے انجام بنا دیا، آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہ قرآن قصہ نہیں ہے جو آج حدیث سے دور ہے نا، یا پھر مستشرقین کا ڈسا ہوا ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو یوں کہیں، جو دین کو جانتا بھی ہے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ توجہ ہے؟ اگلی بات کرتا ہوں۔ وہ کہے گا قرآن تو پرانے زمانے کے قصے ہیں، یہ تو وقت کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ زمانے میں کوئی ایسی کتاب لے آ جو اس کا مقابلہ کرے، زمانے میں کوئی ایسا مصنف لے آ جو اس کو بھیجنے والا جیسا ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، جس نے کتاب بھیجی اس کا بھی شریک کوئی نہیں، اور جس پہ کتاب آئی ہے اس کی بھی مثل کوئی نہیں۔ تب رب نے کہا، یہ پہلا سپارہ ہے، آج میں اسی پہ بات کرتا ہوں، نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ نکال ہے، یہ عبرت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ نکال کوئی، آج بھی نکال موجود ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اس پہ بات کر چکا ہوں۔ تو جو مکر اور ضد شریعت میں بڑھتا جائے گا، زندگی تنگ ہوتی جائے گی۔ کیا؟ زندگی تنگ ہوتی جائے گی، مشکل بڑھتی جائے گی، بے اطمینانی ختم ہوتی جائے گی، قلبی سکون نہیں رہے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ آج سے 70 سال پہلے کی بات کرو، ہر کوئی سکون میں تھا، سکون سے کھا کے سوتا تھا، کھا کے ٹکار مار کے ہضم کر جاتا تھا، صحت مند اور ہٹا کٹا ہوتا تھا۔ آپ نہ کہنا پھر مولوی نے ہمیں کٹا کہہ دیا ہے۔ آج کوئی نہ کوئی بیماری انسان کے وجود کے اندر موجود ہے۔ جتنا آج ہم کھاتے ہیں اتنا پہلے تو کبھی کوئی شادی بھی ہوئی تو شادی بھی ہوئی، شادی بھی اور شادی بھی، کھانا بھی پھر جب شادی ہے تو کھانا بھی سادہ ہے نا، یہ عادت ہے۔ عادتوں کو خراب ہم نے خود کیا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی حل کرتا جاؤں، عادت میں اور فطرت میں فرق ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ سونا۔ فطرت کیا ہے؟ سونا۔ آپ کے مزاج کی بات کروں، فطرت کیا ہے؟ سونا۔ کھانا بھائی فطرت ہے نا، اس کے بغیر گزارا ہے؟ نہیں۔ وہ بولو تو صحیح، نہیں ہے نا۔ سونے کے بغیر، سونے کے بغیر گزارا نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ ہم نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، ہم نے ہر انسان کو، انسان کی فطرت میں سچائی ہے، انسان کی فطرت میں دیانتداری ہے، انسان کی فطرت میں امانت داری ہے، انسان کی فطرت میں عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھوں تک کوئی چاہ جڑی آنکھوں، سبحان اللہ۔ کیڑا تسا مولویاں خوش کرنے واسطے آکھنی، اللہ خوش کرو۔ انسان وہی ہے جو اپنے رب کو خوش کرے، رب خوش ہو جائے
ہر طرف سے خوشی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. عادت کیا ہے؟ کھانے کی انداز بدلنا. کھانا فطرت ہے، کھانے کی انداز بدلنا. رہنا فطرت ہے، رہنے کے انداز بدلنا یہ عادت ہے. کوٹھا ہر ایک کی ضرورت ہے. وہ کوٹھا اوڑا نہیں بنا لے ہو، غلط سمجھ بیٹھے ہو. اے جس کو مکان کہتے ہیں، آپ کسی اور کوٹھے کی طرف چلے گئے، فلاں کوٹھے والی ہے، وہ والا نہیں. پنجابی میں ہے نا، ہماری پنجابی کے ہمیشہ دو چھری پنجابی زبان ہے. ہاں جی جی مجھے سمجھ نہیں آئی. میں بابوں کی، بزرگوں کی بات پہ توجہ اس لیے کرتا ہوتا ہوں، سنتا بھی ہوں. میرا بیان اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنی ان کی بات میں وزن زیادہ ہوتا ہے. ہم تو بابوں سے، بزرگوں سے جان چھڑاتے ہیں نا. یہ خدا کی قسم گھر میں بیٹھا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، یہ پھر بھی اللہ کی رحمت ہے. میں نہیں کہہ رہا، تیرا نبی کہہ رہا ہے. سفید داڑھی ہے، سفید بال آ گئے، پوری نہیں ایک آ گیا. اللہ دن میں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور بتانا جس کو رب 70 مرتبہ پیار سے دیکھتا ہو، وہاں پہ نحوست برستی ہے یا رحمت برستی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، وہاں پہ رحمت. جی آپ بتائیں ذرا. نہیں وہ بابے کی بات، بابا بھی بھول گیا نا، مولوی بھولے تھے بابا کی. جس قوم کا مولوی بھول گیا قوم گئی، گزارا نہیں. تو فطرت اور عادت میں فرق ہے. کھانا فطرت ہے، کھانے کے انداز بدلنا یہ عادت ہے. مکان فطرت ہے، مکان کے انداز بدلنا. کبھی جھونپڑی میں رہتے تھے، جب آندیاں آئیں پتھر کا مکان بنا لیا. جب پتھر کا بنا لیا تو پھر اور اس میں جدت آ گئی. پھر بالے، پھر ٹی آر، گارڈر، پھر لنٹر، پھر ڈبل لنٹر، کوٹھی بن گئی. یہ انداز ہم بدلتے رہے. مکان میں رہنا یہ فطرت ہے. کھانے کے انداز ہم بدلتے رہے. جب کھانا سادہ تھا، میری طرح نہیں، جب کھانا سادہ تھا انسان طاقتور تھا، انسان مضبوط تھا. جب کھانا سادہ تھا رشتوں میں حیا تھا، بڑوں کا ادب تھا. آج رشتوں کا حیا نہیں. میں جاپان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، بزرگ بڈھے لوگ جو ہوتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں اپنے بستر کے اندر مر جاتے ہیں، پھر گل سڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. قربان نہ جاؤں محمد عربی کے دیے ہوئے نظام پہ. خدا کی قسم جو جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے، انہیں گھر میں اس کی تابعداری بڑھتی جاتی ہے. چلو اب تو وہ جدید ہو گئے، اولڈ ہاؤس میں چلے گئے. لیکن یاد رکھو، جس طرح انسان کی عادت میں عبادت ہے نا، اسی طرح اس کی عادت میں اپنوں کی محبت بھی ہے. یہ فطرت ہے. اللہ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. انسان نسائی، کتی بھی اپنے بچے پہ جان دیتی ہے، مرغی بھی اپنے بچے پہ جان دیتی ہے. ماں کی بچے سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. یہ فرق ہے فطرت میں اور عادت میں. عادتیں ہم نے بدلتی ہیں، اور جب ہم عادتیں بدلیں گے تو پھر تباہی بچے گی. اور آج کا انسان یہ نہ سمجھے میرا جرم میرا ذاتی ہے. نہیں، تیرا جرم ایک قوم کو تیار کر رہا ہے. آج
آج کا انسان کل کے لیے ایک نئی قوم تیار کر رہا ہے. اگر کردار اچھا ہے آنے والی قوم اچھی ہے، کردار برا ہے آنے والی قوم بری ہے. تو میرا جرم معمولی نہیں، میرا جرم جو ہے ایک تاریخ بنا رہا ہے. اور تاریخ، ابن خلدون یہ کہتا ہے، تاریخ اندھوں کے لیے تباہی ہے اور تاریخ عقل والوں کے لیے مدرسہ ہے. اب مرضی آپ کی ہے. تاریخ اندھوں کے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ تو قرآن کو جو کہے یہ تاریخ ہے، تاریخ کوئی معمولی چیز تو نہیں. بندہ اپنی زندگی پچھلی کو دیکھ کے اگلی کو درست کرتا ہے، پچھلی غلطیوں کو دیکھ کے اگلی ڈائریکشن کو سیدھا کرتا ہے. اس لیے عادتیں غلط ہو جائیں، اگلی خراب ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا، یہ فقہا کا قول ہے، العادت لا یزول الا بالموت. سبحان اللہ. بری عادتیں پڑ جائیں موت کے بغیر نہیں بدلتی. عادتوں کو اگر کوئی بدلتا ہے تو رب کا قرآن بدلتا ہے. سبحان اللہ. اور انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. توجہ ہے تو میں اگلی بات کرتا ہوں. انشاءاللہ. انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے. اور بولو تو صحیح، کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا پتا کیا کرنا ہے. پانی پی کے دو. کیا کرنا ہے؟ دوسری بات کیسے کرنا ہے. توجہ ہے؟ کیا کرنا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں. کیا کرنا ہے. کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کرنا ہے. کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، کیسے کرنا ہے صاحب قرآن بتائے گا. کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، کیسے کرنا ہے صاحب قرآن بتائے گا. قرآن نے کہا نماز پڑھ، پورا قرآن اٹھا لے، الحمد سے لے کر کے والناس کی سین تک قرآن اٹھا لے، تجھے نماز کی رکعتوں کا پتہ نہیں چلے گا. سبحان اللہ. تجھے نماز کی رکعتوں کا پتہ نہیں چلے گا. پتہ چلے گا تو محمد عربی کی ادا سے پتہ چلے گا. سبحان اللہ. کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا. کیسے کرنا ہے نبی کا فرمان بتائے گا، نبی کی سنت بتائے گی، نبی کا عمل بتائے گا. اس لیے یہ بھی ضروری ہے. پھر میں یہ کہوں گا یہ بھی ضروری ہے. میں وہ نہیں کہتا، میں وہ نہیں کہتا. یہ بھی بتائے گا، یعنی قرآن بتائے گا، پھر یہ بھی کہے گا محمد عربی بتائے گا. سبحان اللہ. اس لیے جس کے دماغ میں 14 جماعتیں پڑھ کے کیڑا چڑھ جاتا ہے نا، حدیث کچھ نہیں، خدا کی قسم قرآن بھی بھیجا ہوا میرے رب کا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ کی بات بھی بھیجی ہوئی ہے میرے رب کی ہے. سبحان اللہ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. بات میری کوئی اور رخ کرتی چلی جا رہی ہے. عرض کر رہا ہوں ظالم وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے غلطی کرے. اس لیے قرآن کے جو واقعات ہیں نا، ان کو معمولی نہ سمجھو. ایک قوم آئی ہے، ایک قوم آئی ہے، انہوں نے قتل کیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. سبحان اللہ. قتل ہو گیا. اب وہ قتل جب ہو گیا، یہاں سے قرآن پاک دے دیں.
انہوں نے رولا ڈال دیا. ایک پہ ڈالتا ہے, ایک پہ ڈالتا ہے, مانتے نہیں ہیں, بات بڑھاتے جا رہے ہیں, بات کسی نتیجے پہ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی بنی اسرائیل کی بات ہے, موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں گائے کو ذبح کرو. کیا کہتے ہیں؟ گائے ذبح کرو, ہم تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ سبحان اللہ, أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ گائے کو ذبح کرو. بقرہ گائے کو کہتے ہیں, بقرہ گائے کو کہتے ہیں, گائے ذبح کرو. سادہ سا حکم تھا, گائے ذبح کر لیتے, بندے کا بھی پتہ چل جاتا, ایسے ہی ہے نا, بات ختم ہو جاتی. انہوں نے, یہ ماننے والوں کی بات ہے. پھر میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ماننے والوں کا عذاب کہاں سے شروع ہوا. اس لیے اپنی عادتیں اچھی رکھنی چاہیے. اب یہ بھی تو نہیں ساری بندہ بدلنا شروع کر دے. نماز پڑھتا ہے تو کہے جی مولوی صاحب نے کہا تھا جمعے میں عادت بدل دو. ساری عادتیں نہیں بدلنی, بری بدلنی ہے. جن کو فقہا نے کہا العادۃ لا یزول الا بالمعروف, تو ماڑی عادتیں انسان کو بدلنی چاہیے. رہا بات فطرت کی, تو وہ انسان کی فطرت میں عبادت کرنا اللہ کی, وہ میں نہیں کہتا, تاریخ کہتی ہے. موئنجو داڑو, ہڑپا یا ہڑپا, ٹیکسلا کی, ان کو کیا کہتے ہیں, آثار قدیمہ ایسے کچھ کہتے ہیں. ذرا میں بھول جاتا ہوں, بھولنے کی منصوبی ہے. مصر سے لے کر کے ٹیکسلا تک, کہاں سے؟ مصر سے لے کے ٹیکسلا تک جتنی بھی تہذیبات ہیں ان کو اٹھایا جائے. ان میں عبادت گاہ نکلتی ہے. کیا عبادت گاہ, عبادت گاہ نکلتی ہے. یعنی انسان کی فطرت میں ہے عبادت کرنا. سبحان اللہ. اب اگر انسان کی فطرت میں عبادت ہے اور وہ اس عبادت کو اپنی عادت بناتا ہے, پھر تو بات صحیح ہے. اگر اس کی عادت عبادت کے خلاف چل جائے, پھر اس کی عادت کو بدلنے کے لیے یہ نسخہ اللہ کا قرآن, اس کے بغیر نہیں بدل سکتے. اپنی عادت کو, نماز کی عادت ہے تو ٹھیک, اگر نہیں ہے تو یہ قرآن بدلے گا. اگر اس عادت پہ ڈٹ گیا تو پھر غیر المغضوب ہے, جانتا ہے میں نے مرنا ہے, نماز نہیں پڑھتا تو وہ مغضوب ہے. وہ کیا ہے؟ مغضوب ہے. واقعہ بھی میں پڑھ رہا ہوں, انہوں نے کہا نماز پڑھو, پھر دلائل دیتا ہے, نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, اس وجہ سے نہیں, ایسے ہے نہیں بابا, بات نہیں بنتی. یہ عادت بنانی پڑے گی. جب عادت میں تو میں یہ وہ کیسے کب کہاں یہ بات آئے گی, پھر شریعت میں چلنا. جیسے آج کل ہے بھائی, یہ واقعہ کوئی بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں ہے, قرآن ہمارے لیے ہے. ان کے بعد یہ قرآن نازل ہوا ہے, پہلے نہیں تھا. جب پہلے نہیں تھا پھر پتا چلا یہ قرآن ہمارے لیے ہے.
عادت سخت ہو جائے تو شریعت بدلتی ہے نا. میں مثال دوں، ابو بکر میں ذائقہ قریش کا تھا. ابو بکر میں ذائقہ قریش کا تھا، نسب قریشی تھا، سماجی وجاہت بھی تھی، معاشی دولت بھی تھی. تکبر آنا تھا کہ نہیں آنا تھا؟ سرداری بھی تھی. یہی چیزیں ابو جہل کے پاس بھی تھی. ذائقہ قریش کا تھا، سماجی وجاہت بھی تھی، معاشی دولت بھی تھی، مکہ کی سرداری بھی تھی. تکبر آیا، ابو جہل بن گیا. ابو بکر میں ذائقہ قریش کا تھا، سماجی وجاہت بھی تھی، معاشی دولت بھی تھی، تکبر اور عزت و عظمت بھی تھی. جو محمد کے قدموں میں ڈالتا گیا عادت بدلتی گئی. جو رسول اللہ کے قرب میں آتا گیا عادت بدلتی گئی. وہ زمین پہ چلتا ہے، چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. عام انسان بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، بات کرتا ہے. میرا نبی کہتا ہے پوری انسانیت کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری ہے. کیوں بھاری ہے؟ کس وجہ سے بھاری ہے؟ اس نے عادت کو بدلا تھا، اپنی عادت کو عبادت بنایا تھا، عبادت بنا کے رسول اللہ کے قرب میں آیا تھا. اللہ نے اتنا فضل فرمایا تھا، میرے نبی نے کہا دنیا میں بھی میرا ساتھی ہے، آخرت میں بھی میرا ساتھی ہے. زمانے نے ثابت کر دکھایا. ابو بکر مکہ میں بھی نبی کے ساتھ ہے، مدینہ میں بھی نبی کے ساتھ ہے، سفر میں بھی نبی کے ساتھ ہے، حضر میں بھی نبی کے ساتھ ہے، بدر میں بھی نبی کے ساتھ ہے، احد میں بھی نبی کے ساتھ ہے، تبوک میں بھی نبی کے ساتھ میں ہے، غار میں بھی نبی کے ساتھ ہے. سامعین محترم، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا 25 منٹ میں ختم کروں گا کیونکہ سردیاں ہیں. آج میں نے دیکھ لیا ہے ٹائم. پچھلے جمعے میں میری غلطی کی وجہ سے ٹائم 32-33 منٹ پہ چلا گیا. تو انشاءاللہ یہیں سے میں آگے جاؤں گا. میں نے وعدہ کیا تھا جہاں سے میں نے بات ختم کی ہے وہیں سے شروع کروں گا. اسی طرح میں نے وعدہ نبھایا. میں نے کہا 25 منٹ میں ختم کروں گا. وعدہ پورا ہو گیا. جس نے سننا ہو، مزے لینے ہو، جلدی آ جایا کرو. اللہ کے فضل سے اب کے جو بیانات ہیں یہ سننے کے لائق ہیں، اور ان سے میرے رب کے فضل سے آپ کی زندگیوں میں تبدیلی بھی آئے گی. تبدیلی تب آتی ہے نا جب مولوی اللہ کا قرآن بیان کرے. ہم نے کیا کیا ہے؟ چلو اگلے جمعے پہ بتائیں.